نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق آل سنت۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله۔ ایصال ثواب دی محفل جن وچ تمام حضرات حاضر ہیں، دلی طور دے دعائے کہ کریم رب سارے بزرگ میاں محمد اسلم صاحب دی بخشش و مغفرت فرماوے، مالک کریم انہاں کو غریق رحمت فرماوے، رب سونا پسمانگان کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ یقیناً آپ حضرات نے سونے انداز دے وچ ناخان حضرات دی سونی حاضری سماعت فرمائی ہے۔ چاندی لمحے وچ انشاءاللہ العزیز مخدوم ملت حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہوئے سن، انہاں دی آمد تک تھوڑی ہی دیر آپ حضرات دے سامنے حدیث مبارکہ دے قرآن کریم دی آیت پڑھیے، ان دا معنی مفہوم عرض کرے سا۔ کوشش یہ کیتا کرو جنہاں محفل پاک آئے کرو، صرف چاس چاون دی نیت نہ آئے کرو بلکہ رب دی رضا واسطے عمل دی نیت نہ لائے۔ انتہائی درد مندی دے نال عرض کرے نو کہ میلاد دا الحمدللہ مہینہ شروع تھی گئے، تیاری تا ہر بندہ اے کرے نہ پے کہ میلاد منیسا، میلاد منامنا بالکل جائز عمل ہے، بالکل جائز عمل ہے، لیکن سوچن دی گال ہے میلاد اسا پچھلے سال بھی منائے، میلاد دے بعد شہادت دے جلسے بھی ہوئیں، ایصال ثواب دے محفلاں بھی ہوئیں، پچھلے سال میلاد جن کے ہون تک میلاد مناون والے واسطے فکر دی گال اے ہے، میلاد مناون وچ کوشش کرنے کہ نہیں اتنے اہتمام نال نماز دی تیاری بھی کیتی ہوئی، بالکل اختلافی گفتگو نہیں، واضح الفاظ ہیں، بالکل الحمدللہ اللہ دے کرم نال جیڑی بھی گال کرے سو اللہ دے قرآن وچ اسی سونے نبی دے پاک فرمان وچ اسی فرمایا فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ رب اکبر پاک ذات نے ارشاد فرمایا فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یاد رکھائے اے بتاں دی پوجا کرنے دور روائے، اے برا فعل ہے، اے ناپاک عمل ہے، میرا مولا انہیں بات کیا کروں؟ فرمایا فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے بتاں دی ناپاکی کرنے بھی بچ بجائے تے اپنی زبان کو جھوٹ دی آلودگی کے کرنے بچا گنا، جھوٹ کرنے بچا گنا ہے۔ دور حاضر دے وچ تمام مسلمان سارے واسطے اے فکر دی گال ہے، لمحہ فکریہ ہے، اسا مسلمان کریں دے کیا پہ ہیں۔ آج لوگ آدھن یار کاروبار کروں جھوٹ دے بغیر نہیں تھیندا، میں کہ کاروبار اگر جھوٹ دے بغیر نہیں تھیندا ور تیرا محمد نال کوئی تعلق ہی کہیں، اگر کاروبار جھوٹ دے بغیر نہیں تھیندا یاری والے پیر نال تیرا تعلق ہی کوئی کہنے، اگر تیرا کاروبار جھوٹ دے بغیر نہیں تھیندا نبی تے صحابہ نال تیرا تعلق ہی کہنے، اگر تیرا کاروبار جھوٹ دے بغیر نہیں تھیندا بل یاد رکھو تو صرف چشاں چاون تک ہے، تو یاد رکھ جنہ نبی کو مننے نا انہاں تپتی ریت دے اوتے بھی نبی دا نعرہ لائے، صرف نعرہ نہیں لایا انہاں دنیا کو دسائے لوگو اسا صرف نعرے دی حد تک نہیں، اگر وقت آوے محمد ذات تے سر جان بھی قربان کرنے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ جھوٹ تو بچو، سونے نبی دا پاک فرمانے جدن کوئی بندہ مسلمان جھوٹ بولے، ویسے ہے دا ارمان دی گال ہو بھی مسلمان تے جھوٹ ہی بولے گال رلدی دا نہیں، فرمایا جدن کوئی مسلمان میرا امتی میں محمد کو منن والا اپنی زبان نہ جھوٹ بولے، اپنی زبان کو جھوٹ نال آلودہ جا کرے، سونا وال کیا تھی سی فرمایا جڑے والے کوئی جھوٹ بولیں دے جڑا فرشتہ ہے ان دے گلے دور بھاج میں دے، یا رسول اللہ دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے بدبخت جڑے جھوٹ بولیں دے ان دے منہ دے وچوں نکل دی بدبو تے رب دی نوری مخلوق ہیں فرشتے اے بدبو برداشت نہیں کریں دے او بھی دور چلے ہوئے۔ میں پوچھنا چاہنا
اگر فرشتے تیرے منہ وچوں نکل والی بدبو او برداشت نہیں کریں دے تے آمنہ دا لال نبیوں دا سردار تے کو کیے بڑا کیڑی زندگی گزرے لے پہ کیڑی زندگی 35 سال ساری عمر تھی گئی اولاد کو سکھاونا دا دور دی گال ہے ایسا آپ ہی نہیں اگر سیکھے کہ سچ کیوں بولنے سچ بولنے دی وجہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرے سونے نبی دا فرمانے علی شان کہ ان دے منہ وچوں بدبو آندی ہے بھئی حدیث مبارکہ اللہ اکبر کبیرہ نبی صحیح فرمائے یاد رکھو منافق دے کون نشانیاں ہیں یا رسول اللہ منافق دا کیڑا نشانہ فرمایا سب تو پہلی نشانی یہ ہے جڑا منافق بندہ ہے جڈن بھی گال کرے سی سب تو پہلے جھوٹ بولے سی سب تو پہلے جھوٹ بولے سی منافق کی نشانی سونے نبی نے فرمایا جھوٹ بولے سی اچھا یا رسول اللہ بھائی فرمایا وہ دوسری نشانی یہ ہے اگر کہیں وعدہ کرے سی تو وعدہ خلافی کرندہ رہے سی وعدہ کرے سی وعدہ خلافی یقیناً ایک گفتگو بالکل دعوے نال کھڑا دا حضرات دی طبیعت دے بالکل خلاف ہے لیکن الحمدللہ یہ گفتگو سنت دے مطابق سونے نبی دے فرمان دے مطابق یہ چیزاں سن سو تو کہ گال بن سی یادہ ہوئے جی میں شروع لا دے ہاسے نہ ساری اولاد کو غسل دا پتہ نہ ساری اولاد کو کلمہ درود دا پتہ نہ ساری اولاد کو نماز دا پتہ ارمان دی گال ہے تے نبی نال وفا چوکی کیتی ہے رب نال وفا چوکی کیتی ہے ان ڈنگر منڈی نال ہے اتھوں ایک ڈاند بھن کے آویں ایک یا 2 سال تو کو پالے اون دے بعد تو ریڑیے چ پاویں ریڑیے تو چ پاویں ڈاند کول تو 4 میل پیچھے ودے تے تو آواز دے میں ٹر ڈاند 4 سال تیرے بوئے تے رہے تیرا رزق کھاتے سی او تیری گال سنتے 4 میل دور او ٹر پوندے کچھ سوچے تا ہاں 45 سال تھی کہ رزق ہوندا کھانے مسجد جو اذان ہوے نماز واسطے میں نہ وفا کے دے نال پہلی نشانی منافق جھوٹ بولے سی دوجی فرمایا امانت خیانت یا رسول اللہ تریجی فرمایا جڈن بھی وہ کہیں دے نال وعدہ کرے سی وعدہ خلافی بھی کرے سی امانت خیانت ترائے چیزاں فرمایا چوتھی گال بھی ہے سونا اوکے فرمایا اگر کہیں دے نال کوئی اختلاف تھی ویسی لڑائی جھگڑا تھی ویسی سب تو پہلے مندے کڑے سی گالی کڑے سی مندے کڑے سی ان ہی حدیث مبارکہ دے تحت اپنا الٹرا ساؤنڈ تساں ہی کرو میں بھی کراں ایکسرے تساں بھی کرو میں بھی کراں اتنا کھاڑ کے میں آدھا جو کھڑا کیا میں آپ بھی ہاں ہی قابل کوئی نہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اور اب فرمائے اے لوگوں خیال کرائے بیاں کو تو نیکی دا حکم دے بیاں کو تو برائی تو روکے لیکن کیا تو آپ ہی عمل کرنے کوئی نہ ساتھ صحیح افلا تعقلون کیا میں رب نے تے کو عقل عطا فرمائی رب فرمائے دے میں عقل بھی عطا فرمائیے اگر عقل عطا فرمائیے تو عقل صرف دنیا داری واسطے نہیں عقل ہی واسطے ہے کہ رب دا قرآن بھی پڑھ کے سمجھو سونے نبی دا فرمان بھی سمجھو جڑے اے دو چیزاں سادے پلے آ گیا بل ایتھ بھی دنیا سونی ہے اگر آخرت بھی سونی تھی کوشش مخدوم صاحب جو آمد تو پہلے بلکہ تشریف فرما تھی گا الحمدللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ الحمدللہ مکتوب ملت حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین صاحب قریشی دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف فرما تھی گئے سائیں دا استقبال بھی کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر بعد آپ دا خطاب لاجواب بھی سونے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خطیب اعظم خطیب اہل سنت صاحبزادہ محمد جعفر حسین قریشی